یہ سارا بہت ہائی لیول پہ یو ایس کی طرف سے اور نیٹو کی طرف سے پلان کیا گیا تھا۔ میں اس کو بتا دیتا ہوں یہ کیا کیوں گیا۔ پاکستان آرمی کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے، پاکستان کے لوگوں کی نظروں میں گرا دیا جائے، اور جب یہ گر جائے تو پھر فورس کیا جائے چیف آرمی اسٹاف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، وہ ریزائن کر دیں۔ سلالہ جو اٹیک تھا بیسیکلی جو بغیر کسی انفارمیشن کے ایک پلانڈ قسم کا کمبٹ ٹیم کے تھرو یہ آپریشن کیا، جس میں اپاچی ہیلی کاپٹرز تھے 2، اس کے بعد AC-130 ایئر کرافٹ تھا، اس کے بعد F-15 تھے اور 2 F-15 تھے، اور یہ بڑے لوڈڈ ہو کے آئے اور تقریباً گھنٹے سے زیادہ یہ وہاں پہ ہوور کرتے رہے، اور یہاں پہ انہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کی ان لوگوں کے اوپر جو کہ اس وقت سوئے ہوئے تھے، کچھ سوئے ہوئے تھے، کچھ ریسٹ کر رہے تھے، ٹائم وہ تھا۔ اور پہلے ہی فیز میں آپ کہیں کہ جو مینز آف کمیونیکیشن تھے وہ تباہ ہو گئے، جس کی وجہ سے پیچھے انفارمیشن پاس آن کرنا مشکل ہوگی، اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو ایئر فورس ہے یا ایئر سپورٹ ہے وہ وہاں پہ ٹائملی پہنچ نہیں سکی۔ دونوں پوسٹیں جو لوکیٹڈ تھیں، ایک کوئی 300 میٹرز بارڈرز پہ تھی، دوسری کوئی 1.5 کلومیٹرز کے اوپر تھی، ایک کو والکینو اور دوسری کو بولڈر پوسٹ کہتے ہیں وہاں پہ۔ بیسیکلی جو امریکن ورژن ہے وہ وہاں پہ آپریشن کر رہے تھے افغان طالبان کے اگینسٹ، اور جب آپریشن کر رہے تھے ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، اور جب فائرنگ کی گئی تو جو افغان فورسز تھی انہوں نے ریکویسٹ کی اس کے لیے کلوز سپورٹ کی اور ایئر سپورٹ کی، جس کی وجہ سے یہ ایئر سپورٹ پرووائڈ کی گئی۔ ابھی ہوتا یوں ہے، ایک میکنزم جو بنا ہوا ہے کہ جو ہی آپ نے کراس دا بارڈر جانا ہے یا بارڈر کے اوپر جانا ہے تو دونوں فورسز کا، پاکستان، دونوں کنٹریز کا، پاکستان افغانستان کا اور نیٹوز کا جو جوائنٹ میکنزم بنا ہوا تھا، اس کو انفارم کر کے جاتے ہیں کہ ہم فلانی جگہ پہ جا رہے ہیں، کیا یہ کلیئرنس ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر کلیئرنس ملتی ہے پاکستان سائڈ سے تو وہ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہمارا ورژن ہے کہ کلیئرنس نہیں لی گئی، اور پاکستان کا ورژن یہ بھی ہے کہ اگر یہ پلان نہیں تھا اور انٹینشنز کے ساتھ نہیں آئے تھے، تو جب انہوں نے ایک فیز اٹیک کر لیا تو اس کے بعد سیکنڈ فیز کے لیے کیوں گئے، وہاں سے لوڈ کر کے دوبارہ آئے اور دوبارہ آ کے سیکنڈ فیز میں انہوں نے پھر اٹیک کیا۔ یہ ساری جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ پاکستان نے پہلے فائر کیا اور اس کے بعد افغان فورسز نے سپورٹ مانگی، اس کے اوپر یہ یک طرفہ جو انہوں نے انکوائری کی ہے اس کے بیچ میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ فائرنگ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اپنے ڈیفنس میں ایئر سپورٹ مانگی، جس کی وجہ سے یہ آئے اور کیا۔ پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جس وقت یہ اٹیک کیا گیا اس وقت سارے ٹرپس وہاں پہ سو رہے تھے، سارے ٹرپس سو رہے تھے، اور کچھ جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، ایک آدھ بندہ یا 2 بندے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ڈیوٹی پہ تھے، تو وہ اس صورت میں نہ تو وہ ایک بندہ مارٹر فائر کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ مشین گن بھی چلا سکتا ہے، اس کے بعد فائر بھی کر سکتا ہے، یہ چیزیں نہیں۔ اور چونکہ اکراس دا بارڈر یہ ساری موومنٹ ہو رہی تھی، تو اکراس دا بارڈر بڑے کلیئر آرڈر تھے کہ جب تک پرمیشن نہیں لی جاتی اکراس دا بارڈر فائر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ نہیں ہوا۔ پاکستان نے آفر کیا تھا کہ آپ کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو پوسٹیں ہیں وہاں پہ اگر مارٹر شیل فائر ہوئے ہیں تو ان کے خالی راؤنڈ وہاں پہ پڑے ہوں گے، اگر مشین گنیں فائر کی گئیں تو خالی کارٹیج وہاں پہ پڑے ہوں گے، اگر فلیئرز فائر کی ہیں جو کہ روشنی کے لیے فائر کی جاتی ہیں وہ تو خیر ہو بھی جاتی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن ان کے بھی خالی راؤنڈ ہوتے ہیں۔ تو اوپن آفر تھی کہ آ کے جوائنٹ انویسٹیگیشن آ جائے، اس کو چیک کر لے اور اس کو ڈیلیبریٹ کر کے دیکھ لے، لیکن ایسا سچ کچھ بھی نہیں تھا۔ سلالہ کے اوپر پوری فوج میں ایک غم و غصے کی لہر تھی، اور آبویسلی اتنی شہادتیں جو ہیں کسی کے ہاتھوں بے گناہی میں اور جان بوجھ کر اگر کی جاتی ہیں تو اس کو ایکٹ آف وار تصور کیا جاتا ہے، لیکن بڑا میچورٹی کا ملٹری لیڈرشپ نے مظاہرہ کیا اور سچویشن کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سنبھالا، اور نہ صرف اپنا میسج اکراس ان کو بھیجا، اپنا رسپانس دیا
کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں، ہم ساورن کنٹری ہیں، ساورن نیشن ہیں، اور اگر ہمارے جو احساسات ہیں، ہماری فیلنگ کو نہیں لیا جاتا اور اس کے اوپر معافی نہیں مانگی جاتی تو پاکستان اپنے اس پرنسپل سٹانس پہ کھڑا رہے گا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب یہ ہوا تو بڑے سینئر افسرز نے آ کے سارے جونیئر افسرز کے ساتھ بھی بات چیت کی اور ان سے بھی پوچھا کیا رسپانس ہونا چاہیے، کس طرح جانا چاہیے، اور جوانوں سے بھی بات چیت کی تو ایک آواز تھی کہ اس دفعہ جواب جانا چاہیے، جواب وہ جانا چاہیے جو ایک ساورن نیشن کا جواب ہوتا ہے، تاکہ امریکہ کو پتہ لگے کہ ہم ایک ساورن کنٹری ہیں اور ساورن نیشن بھی ہیں اور ہم جواب دے سکتے ہیں۔ جب یہ ہو گیا تو ساری چیزیں اسٹینڈ اسٹل ہو گئی تھی، اور اس کے امیجیٹ افیکٹ میں جو پاکستان آرمی نے جو ایکشن لیے، ایک تو جہاں جہاں پہ ہم ان کو کوآپریشن پرووائڈ کر رہے تھے وہ سیز کر دیا سارے کا سارا، اور فلو آف انفارمیشن جو کر رہے تھے ان کو، بیکاز ہم بہت اچھی پوزیشن میں تھے انفارمیشن پرووائڈ کرنے میں، اور ہمارے اچھے بیسز، ہمارے وہاں پہ بڑے سالڈ سورسز موجود تھے افغانستان میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی، وہ سیز کر دیا۔ اس کے بعد شمسی ایئر بیس جو وہ یوز کر رہے تھے ان کو آرڈر دے دیا گیا کہ اس کو ایویکویٹ کر دیں، اور اس کے بعد ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن تھا وہ بھی سیز کر دیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان نے جو نیٹو سپلائی تھرو پاکستان جاتی تھی اس کو بھی سیز کر دیا، اور اس کو کنڈیشن کر دیا اس مطالبے کے ساتھ کہ جب تک امریکہ معافی نہیں مانگے گا اس کے اوپر اس کو جاری نہیں رکھیں گے، اور وہ 9 ماہ تک اس کو روکے رکھا گیا جب تک کہ وہاں کی ان کی وزیر خارجہ نے معافی نہیں مانگی اور چلی نہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے جو بون کانفرنس اس وقت ہو رہی تھی افغان ایشو کو سیٹل کرنے کے لیے، اس میں جانے سے انکار کر دیا، اور پھر ایک ڈائلاگ چل رہے تھے افغانستان سے ایگزٹ اسٹریٹجی بنانے کے لیے کہ باہر افغانستان سے جب نکلیں تو کیسے نکلا جائے، ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، کس طرح کی چیز وہاں پہ کیا چھوڑا جائے، کنٹرول کیسے ہوگا، باقی ریمنٹس کیا ہوں گے اور کیسے نکل کے جایا جائے، کنڈیشن کیا ہوں گی، انوائرمنٹ کیا ہوں گی۔ پاکستان اس سے بھی باہر نکل آیا۔ اور 5ویں نمبر پہ بارڈر ایگریمنٹس کے اوپر، بارڈرز کے اوپر کوئی ڈائلاگ چل رہے تھے، پاکستان نے اس کو بھی وہاں سے وڈرا کر دیا، اور جو باقی کچھ ٹرینرز تھے امریکن یہاں پاکستان میں ان کو بھی پاکستان نے یہاں سے وڈرا کر دیا۔ یہ سارا بہت ہائی لیول پہ یو ایس کی طرف سے اور نیٹو کی طرف سے پلان کیا گیا تھا۔ میں اس کو بتا دیتا ہوں یہ کیا کیوں گیا۔ اس کی ریزن تھی 2-3 آبجیکٹو تھے جو اچیو کرنے تھے۔ وہ کیوں اچیو کرنے تھے اس کی ریزن پہلے سن لیں۔ پہلے تو یہ کہ افغانستان میں سچویشن بڑی خراب ہو رہی تھی، جو طالبان تھے وہ ری آرگنائز ڈی گروپ ہو گئے ہوئے تھے اور ڈیلی بیسس پہ امریکن فورسز پہ حملے کر رہے تھے، کیجولٹیز ان کی بڑھ رہی تھیں، پریشر بڑھا تھا ان کے اوپر۔ دوسرا، امریکنس اور نیٹو پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ ڈو مور کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے اندر بھی آپریشن شروع کریں، نارتھ وزیرستان میں آپریشن شروع کریں، جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے اس وقت، ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ پریشر تھا کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپریشن کریں، اور پاکستان بڑا کلیئرلی کہہ چکا تھا کہ حقانی نیٹ ورک کی پاکستان میں پریزنس نہیں ہے۔ تو یہ بڑے پریشر تھے، اس پریشرز کو انہوں نے یہی سمجھا کہ اس کو کس طرح نپٹا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر سے نپٹا اس طرح جا سکتا تھا کہ پاکستان آرمی کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے، پاکستان کے لوگوں کی نظروں میں گرا دیا جائے، اور جب یہ گر جائے تو پھر فورس کیا جائے چیف آرمی اسٹاف کو، ڈی جی ISI کو، وہ ریزائن کر دیں۔ جب وہ ریزائن کر دیں تو پھر میدان ان کے لیے کلیئر ہوتا اور وہ اپنے آبجیکٹو جو ہے وہ اچیو کروا لیتے۔ اسی لیے پہلے اسامہ بن لادن کیا گیا، ریمنڈ ڈیوس ہوا، اس کے بعد میمو گیٹ ہوا کہ وہ سینکشن والا جو ہے وہ ایک سر پہ لا کے لٹکا دیا، حالانکہ وی آر موسٹ فیوریٹ ایلائی۔ امریکہ واقعی یہ سمجھتا تھا کہ شاید ہمارا ریئیکشن یہ نہیں ہوگا، اور دوسرا شاید ہم پیسے لے کے چپ کر جائیں گے۔ اس کی ریزن میں نے بتا دی کہ ہم پہ ڈرون اٹیک ہوتے تھے، ہماری پولیٹیکل ہرارکی اس پہ سٹیٹمنٹ تک نہیں دیتی تھی، اور پوچھنے تو دور کی بات ہے۔ تو ہمارا رسپانس جب بہت لو لیول کا رہا تو انہوں نے ٹیکن فار گرانٹڈ لے لیا، لیکن ساورن نیشن جو ہوتی ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں اپنے پرنسپل سٹانس کے اوپر، اور الحمدللہ قوم بھی کھڑی ہوئی، گورنمنٹ بھی کھڑی ہوئی، آرمی بھی کھڑی ہوئی، اور ایک یونیفائڈ سٹانس تھا یہ،
जिसको मिल के सब ने अचीव किया और मजबूर कर दिया एक सुपर पावर को कि वो माफ़ी मांगे। जो न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है वो यही है कि आप अपने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किए बगैर और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किए बगैर, जो कि आपने जंग में झोंकना होता है, आप टारगेटेड अटैक करते हैं लोगों के ऊपर, लोगों के माइंड के ऊपर और लोगों के समझने के ऊपर। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या, दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। आप इंफॉर्मेशन को इंजीनियर कर देते हैं। तो यही सिचुएशन, हम जितना डिसइंटीग्रेट होंगे पाकिस्तान में, जो कि आजकल चल रहा है, सोशल मीडिया पे इतना फेक प्रोपेगेंडा चलता है, वहाँ पे दुश्मन के एजेंट बैठे हुए हैं जो वहाँ से बाहर से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं और हम आंखें बंद करके उनके पीछे लग जाते हैं। और उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि आपको डिसइंटीग्रेट रखा जाता है, तोड़ के रखा जाता है, आपके बीच में तफरका डाल के रखा जाता है। तो सिचुएशन, जो इंटरनल सिचुएशन हमारी बड़ी मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि बड़ी ख़राब है। आजकल टर्माइल में हम बैठे हुए हैं, हमें मुतहद होना पड़ेगा। अपने जो हमारे ज़ाती मफादात हैं उनको साइड पर रखते हुए हमें कौमी मफाद के ऊपर एक नुक्ते के ऊपर आना होगा। और जब हम नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर आ जाएंगे तो फिर ये हमें शिकस्त नहीं दे सकते।